بات انصاف کی آئی، آپ کو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کا اس واقعہ بھی سناؤ کہ جب سمرقند شہر فتح ہوا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ بنے۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے متقی پرہیزگار، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بڑے نیکوکار ہیں، آپ کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کو حضرت عمر فاروق کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ سمرقند جب شہر فتح ہوا اس وقت مسلمانوں کے مذہب میں یہ تعلیم ہے کہ کسی ملک پر اگر قبضہ کرنا ہے تو وہاں کے رہنے والے بسنے والوں کو پہلے اطلاع دی جائے، پہلے انہیں آگاہ کیا جائے کہ ہم اس پر قبضے کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں بڑے سے بڑے پاورفل سپر پاور رکھنے والی حکومت کسی ملک پر حملہ کرتی ہے تو رات کی تاریکیوں میں حملہ کرتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، اس وقت اوپر سے میزائل ڈال دیتے ہیں، معصوم بچے، جوان، بوڑھے، مرد و خواتین عمارتوں میں دب کر پھنس کر مر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کسی پر حملہ کرنا ہو تو پہلے آگاہ کر دیا جائے، کسی کو بتلا دیا جائے۔ تو اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ لیکن جب سمرقند فتح ہوا تو ہمیں اطلاع نہیں دی گئی، اچانک لوگوں نے آ کر ہم پر حملہ کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ نئے نئے بنے تھے اور سمرقند فتح ہو کر 15 سال ہو چکے تھے۔ مسلمان 15 سال سے سمرقند پر حکومت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بات یہی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے، اس کے بارے میں تفتیش کی جائے گی۔ آپ نے قاضی وقت کو مقرر کیا، کہا کہ دیکھو اگر کوئی اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی عمل ہوا ہے تو ہم کو آگاہ کر دینا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ہاں 15 سال پہلے جب سمرقند فتح ہوا تھا، یہاں کے لوگوں کو پیشگی اطلاع نہیں ملی تھی، اچانک حملہ ہوا تھا۔ جب یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی تو آپ نے اسی وقت تمام ذمہ داران کو یہ خط لکھا، کہا کہ دیکھو اسلام کہ ہم ماننے والے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کے ہم سچے غلام اور وفادار ہیں، ہم حضور کی تعلیمات کے خلاف زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سمرقند کے فتح کے وقت یہاں کے رہنے والوں کو پہلے اطلاع نہیں ملی تھی، مسلمانوں سے یہاں کچھ خطا ہوئی تھی، لہٰذا آپ نے خط لکھ کر کہا کہ یہ سمرقند کو غیر مسلموں کے حوالے کر دیا جائے۔ یہاں کے جو رہنے والے بسنے والے 15 سال پہلے جن کی حکومت تھی ان کے حوالے کر دیا جائے۔ جب یہ بات ان غیر مسلموں تک پہنچی کہ یہاں پر 15 سال سے مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن معمولی سی خطا ہونے کی بنا پر وقت کے نئے خلیفہ ان لوگوں کے حوالے سارے ملک کو کر رہے ہیں، تو جتنے غیر مسلم جتنے لوگ تھے سارے کے سارے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا مذہب اسلام جو انصاف، عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، ہم نے دنیا کے کسی مذہب میں ایسے امن و سلامتی کے پر عمل کرنے والوں کو نہیں دیکھا ہے۔ جتنے غیر مسلم تھے سارے کے سارے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیغام دیا کہ دنیا والوں، اسلام جو پھیلا ہے تلوار کی زور پر نہیں، مدینے والے آقا کے اخلاق کی بنا پر پھیلا ہے، رسول پاک کی تعلیمات کی بنا پر پھیلا ہے۔ اسلام زمین پر حکومت کے بجائے، اس پر زور دینے کے بجائے، اسلام انسانوں کے دلوں پر حکومت کی تعلیم دیتا ہے۔ تم لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرو، وہ خود بخود دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ دلوں پر قبضہ کیسے ہوگا؟ دلوں پر قبضہ تلوار کی بنا پر نہیں، مال و دولت کی بنا پر نہیں، زور کی بنا پر نہیں، دلوں پر قبضہ ہوتا ہے مدینے والے آقا کے اخلاق کی بنا پر ہوتا ہے، حضور کی محبت
اور رواداری کی جو آقا نے تعلیمات دی ہے، وہ محبت، وہ رواداری، وہ عدل و انصاف کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر قبضہ ہوا کرتا ہے۔ یہی کام اولیاء اللہ نے کیا ہے، یہی کام اکابرین نے کیا ہے، یہی کام اللہ والوں نے کیا ہے۔ جو ان کے در پر جاتا انہی کا ہو جایا کرتا، دوسرے مذہب کا بھی ہوتا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتا۔ تو بہرحال ہمارا مذہب اسلام عدل و انصاف کی تعلیم دینے والا ہے۔ دنیا کی آج چپے چپے کونے کونے میں اسلام کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ مدینے والے آقا کے اخلاق کو جنہوں نے اپنایا ہے، اس اخلاق مصطفیٰ کی برکتوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہب اسلام کی حقانیت و صداقت کو سمجھنے، اس کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔